بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج کتاب التوحید کا 15واں باب اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ باب ہے، اس کا عنوان ہے باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا. مؤلف رحمہ اللہ اپنے طریقے کے مطابق اس باب کو بھی اللہ رب العالمین کے اس کلام کو اس باب کا ٹائٹل بنایا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ابواب کے اندر بھی آپ دیکھتے تھے کہ مؤلف رحمہ اللہ ایک عنوان دیتے تھے اور اس کے بعد اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین کو جو آپ ذکر کرنا چاہتے تھے اسی کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، عطف کر دیتے تھے. باب ہے اس مسئلے کے بیان میں اور باب ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بیان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بیان میں. اور یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ان کا مضمون کیا ہوتا تھا؟ باب کا جو ٹائٹل ہوتا تھا، جو عنوان ہوتا تھا، اسی کی دلیل یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ہوتی تھیں. چونکہ اس باب کے اندر نیا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ پچھلے باب کے اندر جو استغاثہ بغیر اللہ کا باب گزرا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کوئی بھی ہو استغاثہ کرنا شرک ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا دعا کرنا شرک ہے. تو کچھ دلیلیں تو پچھلے درس میں گزر چکی، پچھلے باب کے اندر کچھ دلیلیں مؤلف رحمہ اللہ مزید بیان کرنا چاہتے، تو اس باب میں کوئی ٹائٹل دیے بغیر اس باب کو اللہ رب العالمین کے اس کلام کو ہی اس باب کا عنوان بنایا. مزید دلیلیں بیان کرنا چاہتے ہیں اور دلیلوں کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چونکہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، رازق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، آسمانوں زمینوں کا بادشاہ ہے، اور جتنی بھی اللہ رب العالمین کی لامتناہی قدرتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کو عبادت کا مستحق بناتی ہیں. جس ذات کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہی ذات عبادت کے قابل ہے.
وہی ذات عبادت کا مستحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ لوگ اس کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، اسی کے لیے ہر طرح کی عبادت بجا لائیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی چیز جس کے اندر اللہ رب العالمین جیسی صفات نہ پائی جائیں تو اس کا یہ حق نہیں، وہ عبادتوں کا مستحق نہیں، اس کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ تو اس نوعیت کی دلیلیں اس باب کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کسی طرح کی قدرت نہیں ہے جو اس کو عبادت کا حقدار بنائے۔ اب چاہے وہ فرشتے ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، اور چاہے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت اور اسٹیچو ہو، یا کوئی درخت ہو، یا کوئی پتھر ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اندر نہ اللہ جیسی صفات ہیں، نہ اللہ جیسی طاقت اور قدرت ہے، نہ ہی وہ عبادت کا مستحق بن سکتا، نہ ہی اس کا حق ہے کہ لوگ اس کو پوجیں، اس کی عبادت کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ تعجب کی بات ہے، اللہ رب العالمین ان مشرکوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ مشرک لوگ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ سمجھتے کیوں نہیں، یہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے، ان کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ اس کے برعکس وہ کسی کو پیدا کریں یا پیدا کرنے کی طاقت ان کے اندر پائی جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں کی نادانی کی حد نہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر، جو کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات کو اپنا خدا اور اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا شیئا، یہاں پر عربی کا قاعدہ ہے کہ جب نفی کے سیاق میں نکرہ کا ذکر ہو تو اس سے عموم مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے غیر اللہ ہیں، چاہے لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا ہی کیوں نہ لیا ہو، ان کے اندر یہ عقیدہ رکھا ہی کیوں نہ ہو کہ ان کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، یہ بھی بیٹا بیٹی دیتے ہیں، یہ بھی روزی میں برکت دیتے ہیں، یہ بھی پریشانیاں دور کرتے ہیں، ان کے اندر بھی مشکل کشائی کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، لوگوں کی کا وہم ہے، لوگوں کی بدعقیدگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ کو دوسری جگہ اللہ نے پیدا سوال کیا، کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا کیا؟ تو جس نے ان کو پیدا کیا وہ عبادت کا حقدار ہے، یا یہ عبادت کے حقدار ہیں جو کوئی بھی چیز نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ وجود میں ہی نہیں آتے، اگر اللہ نے ان کو پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ وجود میں ہی نہیں آتے، تو پھر ان کی عبادت کیسے لوگ کرتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، چلو ٹھیک ہے بھائی، ان کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے،
بلکہ وہ الٹا پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن لوگ چونکہ انہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں، تو کیا واقعی وہ کسی کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی انکار فرما دیا انکار۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، جو ان کو پکارتے ہیں یہ ان کی مدد کو کبھی نہیں آ سکتے، ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ مسئلہ ختم ہو گیا، پھر کیوں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا ملے گا، کیا حاصل ہے اس سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیا بتانا چاہتا ہے، کس چیز کی تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو لوٹ آؤ ہماری طرف، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میرے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے میں تمہاری بندگی کا حقدار ہوں، میرے علاوہ کسی کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری بندگی کا حقدار بھی نہیں بن سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، صرف تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے اور گئے اس دنیا کے اندر، جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات اللہ کی موجود ہیں، آپ تو ابھی کوئی 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال پہلے پیدا ہوئے نا، اس سے پہلے اللہ کی مخلوقات موجود تھی، ہم سے پہلے بھی اللہ رب العالمین وہی بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اور تم سے پہلے جتنے بھی ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، تو جس اللہ نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس اللہ کی، اس رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ نے اور اپنی بعض صفات کا ذکر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یقین مانے میرے بھائیو، حقیقت یہی ہے، جس نے بھی اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ کی قدرتوں کے اندر ذرہ برابر بھی تدبر کر لیا، وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والا نہیں۔ لیکن ہم اندھی تقلید اور یعنی جن عقیدوں کے درمیان ہم نے آنکھ کھولا ہے، ان عقیدوں کو بلا سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں اور اسی پر بضد پوری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے، یہ ہماری وہ بھیڑ چال والی مثال ہم دیتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے دعوت دی ہے کہ غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو، تدبر کرو، اپنے رب کو پہچانو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنائی، چھت بنائی، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا، جس پانی کے ذریعے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مختلف انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے تمہارے لیے، رزقا لکم، تمہارے روزی کے طور پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے میرے بندو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، کیونکہ کسی کے پاس اللہ کا شریک بننے کی طاقت اور صلاحیت اور صفات نہیں ہے۔ اللہ کے صفات اس کی شایان شان ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ صفات بلکہ اس سے دور کی صفات بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کی حقیقت تو تم کو معلوم ہے، دیکھو یہ ساری صفات، یہ ساری قدرتیں اللہ کی ہیں، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے دعوت تدبر دیا ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں میرے بھائیو قرآن پڑھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ مناہج کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مدارس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے،
مذاہب کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، مشارب میں اختلاف ہو سکتا ہے، قوموں اور جماعتوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، گروہوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دعوت تدبر دیا، غور کرو میرے بندو، افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جو پیدا کرتا ہے یہ اس کی طرح ہو سکتا جو پیدا نہیں کرتا؟ افمن یخلق، غور کرو کہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ ہم بڑی مخلوقات کو تو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ چاول یا گیہوں کا ایک دانہ لے لیجئے، چاول یا گیہوں کا ایک دانہ لے لیجئے، اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور دانشور مل کر یہ دانہ گیہوں کا ایک طرف رکھ دیجئے اور پوری دنیا والوں کو بولیے کہ اسی طرح گیہوں کا ایک دانہ بنا دیں، چاول کا ایک دانہ بنا دیں۔ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کی تو بات ہی ختم ہے، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ جو زندہ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ مانتے ہیں، ان کو دعوت دیں۔ اس قدرتی جو اللہ رب العالمین نے زمین سے اگے ہوئے پودے کے اندر جو بالی لگائی اور اس بالی کے اندر جو دانہ رکھا ہے، اس دانے کی طرح پوری دنیا والے مل کر ایک دانہ بنا دیں۔ ایک دانہ بنانے سے بھی عاجز رہیں گے۔ کدھر ہے؟ کیا مقارنہ ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا؟ لیکن اس کا پتہ کب ہم کو چلے گا؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ رب العالمین کے کلام کی روشنی میں غور کریں گے، تدبر کریں گے اور حق تک رسائی حاصل کرنے کی جستجو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا تو وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ شرط ہے جد و جہد اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا۔ فرمایا افلا تذکرون۔ اور بھی آگے اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ آیت نازل فرمائی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، آگے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ جو بتوں کو اور جو بظاہر بنا کر اوپر رکھ کر پوجتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے بطور خاص ہمارے مسلمانوں کے اندر گمراہی کا ایک بڑا مظہر ہمارے مزارات ہیں، جو ہمارے عقیدے کے مطابق ان قبروں کے اندر اولیاء اللہ مدفون ہیں، اور ان اولیاء کی ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اولیاء ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ وہ بات گزر چکی ہے کہ یہی کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، رازق خالق سب کچھ مانتے تھے، کہتے تھے یہ 360 صرف ہمارے لیے سفارشی ہیں، بس ان کو ہم تھوڑا خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ تو ہمارے بہت سارے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی وہی معاملہ ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے اولیاء یہ پہنچے ہوئے ہیں، تھوڑا اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ وہ اس سے عقیدہ ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ہوش میں آؤ، غور کرو، مردے اور زندے کا فرق پہچانو کہ اگر زندہ لوگ ان چیزوں کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے جن کی طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے، تو پھر مردوں کا کیا کہنا ہے؟ فرمایا غیر احیاء، اس سے بھی ایک بڑی بات اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، یہ اپنے قبروں میں ہے نا، تم سے تو بے نیاز ہیں ہی، تم لاکھ چیخو پکارو ان کے قبر میں، ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کے، تمہاری ایک بھی سننے والے نہیں۔ حتیٰ کہ ان کو اپنے بارے میں یہ خبر بھی نہیں کہ ان کو اس مردہ والی زندگی سے، اس برزخی زندگی سے کب اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا، کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
جن اولیاء کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ وہ اولیاء ہماری آواز سنتے ہیں، ہماری مدد کو آتے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب اللہ کی بات یہاں یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم بہت سارے لوگوں کو کسی دانشور کا کلام سن لیتے، کسی مفکر کا، جو آج کل مفکر بولتے ہیں نا، مفکر کی بات، ارے فلاں نے دیکھو اتنی قیمتی بات کی ہے نا۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کوئی ذرا سچا بندہ ہوتا ہے جو زیادہ جھوٹ نہیں بولتا، زیادہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ کم جھوٹ بولتے ہیں، الا من رحم اللہ کی جھوٹ نہیں کوئی بولتا ہو، سمجھ گئے؟ تو ان کی بات، ارے یہ تو فلاں کی خبر ہے۔ اور اسے مثال دوں، ابھی ہمارے ماشاءاللہ میڈیا تو ابھی کیا ہے، جتنے لوگ ہیں اتنا میڈیا ہے آج کل دنیا میں، ابھی ہے نا، جتنے جیب میں موبائل ہیں اتنا میڈیا سینٹر ان کے پاس ہے، جو جب چاہیں جو ریلیز کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس ایسے دور میں افواہوں کا بڑا دورہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ذرا انسانیت اور ذرا اخلاق ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑا یقین دہانی کرنے کے بعد کوئی خبر چھاپتے ہیں یا پھیلاتے ہیں۔ تو کسی میڈیا کے بارے میں اگر یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے کہ وہ تو خبر غلط نہیں دیتا، اور وہ جب کوئی خبر دے تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو خبر سچی ہوگی، یہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فلاں کی خبر ہے، یہ فلاں ٹی وی کی خبر ہے، فلاں چینل کی خبر ہے نا۔ ہمارا ہی تو یہی حال ہے نا میرے بھائی۔ اور اللہ کی جب بات آتی ہے تو اللہ کی بات کی ہمیں تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے، اب اللہ سے بڑا کون ہو سکتا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، صرف چند مٹھی بھر دہریوں کو چھوڑ کر، مٹھی بھر دہریوں کو چھوڑ کر جو بالکل لادین ہیں، اور ان کا بھی اگر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ سب لوگ محتاج ہیں۔ اللہ نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے، تو جو اپنے کو اللہ کا محتاج نہیں بنائے گا غیر اللہ کا محتاج بنے گا ہی بنے گا۔ دہریہ لوگ بھی کہنے کے لیے صرف ہوتا ہے کہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کے سامنے ان کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اور ان کی بھی نیاز مندی کا احساس ان کو ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنی ساری آیتیں میں ایک کے بعد ایک پڑھ رہا ہوں، اور یہ ساری آیتیں لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پر غور نہیں کرتے۔ لیکن اگر غور بھی کریں تو جب تک ان باتوں کو، ان پر یقین کر کے نہیں غور کریں گے کہ یہ اس بات کے اندر جھوٹ کا کوئی دور قریب سے بھی شائبہ نہیں ہو سکتا، تب تک ایمان میں پختگی نہیں آئے گی۔ ایمان کہتے ہی اسی کو ہے نا، تصدیق کرنے کو۔ ہم اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ اور اس کی ساری صفات کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات، سچی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی کسی کی۔ وہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ آگے میں جو آیت پڑھنے جا رہا تھا جہاں پر بریک لیا میں نے، وہ آیت ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، غور سے سنو۔ کیا ہے مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، ہرگز ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ جب سے یہ انسانیت اس دنیا کے اندر آباد کی گئی ہے، نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر شرک شروع ہوا، اور آج تک شرک کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے معبودان باطلہ
اس دور کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ لوگوں نے عبادت کی، پوجا کی اور وہ دنیا سے نیست و نابود، کرنے والے بھی چلے گئے، جن کی جا رہی تھی ان کی بھی وہ بھی چلے گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کتنے ہیں ابھی جن کی جاری ہے، سمجھ گئے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ابتدائے آفرینش سے لے کر تمہارے دور تک اور قیامت تک سارے مل جائیں غیر اللہ، اور سارے مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو لن یخلقوا، ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ بات پتہ کی ہے نا، نہیں پیدا کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی اوپر آئیے، اللہ کے پاس عبرت کے لیے مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو پیدا کرنے کی بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی کچھ لے کر ان سے بھاگ جائے تو اس مکھی سے یہ سب مل کر وہ چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے۔ جس کے پاس اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ وہ مکھی سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کو ہم اللہ مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بیٹا نہیں ہو رہا اتنے دن سے، تو اس کے پاس جائیں گے، ہم کچھ چڑھاوا چڑھا دیں گے، منت مان لیں گے تو وہ ہم کو بیٹا دے دے گا، بیٹی دے دے گا۔ تو ایسے عقلوں پر غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں میرے بھائی؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی دانشور کا، کسی میڈیا کی بات نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے خلاصہ پیش کر دیا۔ طلب کرنے والا بھی اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی، دونوں ہی کمزور نکلے۔ پچھلے درس میں بھی کچھ باتیں اس قبیل سے گزر چکی تھیں، جیسے یہ آیت وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ایک اور ڈائلاگ ہے، وہ ڈائلاگ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کی ہے، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں ہیں یہ۔ اتنا خوبصورت نقاش، اتنا خوبصورت نقاش معبود اور اس کے بندے میں آپ پڑھیں گے، بس شرط یہ ہے کہ اپنے دل کا دروازہ کھول کر پڑھیں، اس کی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو، غور کرو اس موقف کے بارے میں جب اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم سے کہا یا کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آج مسلمانوں سے بھی زیادہ تعداد کہی جاتی ہے ان نصارہ کی جو ایک اللہ کے ساتھ دو اور شریک کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ دو ہی شریک کرتے ہیں، یہاں تو شمار ہی نہیں ہے اللہ کے شرکا کا، لیکن دو کو شریک کرتے ہیں اللہ رب العالمین، یہی عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت دے کر گئے تھے نا، توحید کی دعوت دے کر گئے تھے۔ فرمایا اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو
اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، دو معبود اللہ کے علاوہ ہے نا، وہ 3 in 1 اور آل ان ون والا حساب کتاب ان کا ہے۔ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، حکم دیا تھا لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو اور الہیت کے اندر شامل کر لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا سوال تو سمجھ گئے نا، سوال سمجھ گئے۔ اللہ کا سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا، اپنے پیروکاروں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ نے نقل کیا ہے اپنے کلام میں، قال سبحانک، سب سے پہلے تسبیح بیان کیا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کسی طور پر یہ روا نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا میرا حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے نفس میں جو کچھ بھی ہے تجھے خبر ہے، لیکن تیرے نفس میں جو کچھ ہے مجھے خبر نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے میری قوم کے لوگو، اے میری امت کے لوگو، اے اللہ کے بندو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور اللہ سے اپنا عذر بیان کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی کو رب مانتا ہوں، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں کسی اور رب کو چھوڑ کر کسی اور رب کو نہیں مانتا ہوں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تک میں ان کے اوپر گواہ بھی رہا، نگرانی کرتا رہا، اصلاح کرتا رہا، دعوت دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب اے اللہ تو نے مجھے وفات دے دی، اور وفات سے مراد یہاں موت نہیں ہے، یاد رکھیے، جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ میں تو اب ان کے درمیان نہیں ہوں، اب تو ہی ان کا نگراں ہے، تو ہی ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے اندر کیا تبدیلی آئی مجھے نہیں معلوم، مجھ سے زیادہ تجھے معلوم۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اے اللہ تو ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز پر تو شاہد ہے۔ موقع ملے قرآن کھولنے کا تو انشاءاللہ کھول کر تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا، اس کے اور بھی جو وقت کی قلت کی وجہ سے آخر تک آیتیں پوری نہیں بیان کر سکتا، لیکن مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو لوگ آج 3 معبودوں میں سے ایک معبود مان رہے ہیں، ان کا اعلان آپ تک میں نے پہنچا دیا کہ انہوں نے کیا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد کیا نصارہ کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے اس نبی کو اللہ کا شریک بنا لے، نبی کی ماں کو اللہ کا شریک بنا لے؟ لیکن نہیں، گمراہی جب آتی ہے تو پھر اللہ ہی اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ ان کی شرح ہے جو میں سامنے رکھتا ہوں، 3
3 شرطیں بیان کی ہیں، کم سے کم یہ سمجھنے کے لیے، اس درس کو سمجھانے کے لیے کہ جس کو ہم پکارتے ہیں نا، مدد کے لیے پکارتے ہیں، اپنی حاجت کے لیے پکارتے ہیں، بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ایمرجنسی مدد میں اس کو پکارتے ہیں۔ استغاثہ جو ہے نا، استغاثہ کا جو معنی ہے وہ ایمرجنسی مدد ہوتی ہے، اور باقی عام دعائیں ہوتی ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، جو بھی ہے اس کو پکارتے ہیں کسی بھی حال میں۔ تو جس کو پکارتے ہیں نا، اس کے اندر 3 باتیں کم از کم ضروری ہے پائی جانا۔ 3 باتیں کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ کہ وہ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ اس کا مالک ہو، ہے نا؟ مالک نہیں ہوگا اس کے پاس، فاقد الشیء لا یعطی۔ اگر آپ کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں کہوں 1 ملین ریال دے دیں تو آپ دیں گے ہم کو؟ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس ہوگا وہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ اس مانگی ہوئی چیز کا مالک ہو، اور ہماری آواز کو سنیں۔ جب ہم کسی سے مانگ رہے ہیں، بہرے سے کچھ کہیں تو کیا سمجھے گا وہ؟ ضروری ہے کہ وہ دعوت یعنی دعا کرنے والے کی آواز سنیں، اس کی دعا سنیں، اور اس کی دعا قبول کرنے پر قادر ہو۔ یعنی جو کچھ مانگ رہا ہے وہ، پہلی بات اس کی مانگ سنیں، دعا سنیں، اور جو مانگ رہا ہے اس چیز کا مالک ہو، اور اس کو دینے پر بھی قادر ہو، دینے پر بھی قادر ہو۔ آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن آپ اکیلے مالک نہیں ہیں بلکہ آپ کے پارٹنر بھی ہیں، تو آپ پارٹنروں کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے سکتے؟ یہاں تو میاں بیوی میں ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب بغیر بیوی کے نہیں دے سکتے، بیوی بغیر میاں کے نہیں دے سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف 2 ہی ممبر کی یونٹ ہے، پھر بھی نہیں دے سکتے، قادر نہیں ہے یہاں پر۔ تو جس کے اندر کم از کم یہ چیزیں سمجھنے کی، ہم جس کو بلا رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ نہیں؟ اللہ ان آسمانوں کا اور اس زمین کا اور پورے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جو پوری ہماری گلیکسی ہے نا، یہ پورا جو کائنات ہے، اس کائنات کے بارے میں اگر کوئی بتانے بیٹھے، یہ سائنسداں لوگ بولتے یہ اس سیارے سے لے کے دوسرے سیارے تک روشنی کی رفتار اتنے سالوں کی ہے۔ کیا بولتے؟ روشنی کی رفتار اتنے سالوں کی ہے۔ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کے حساب سے پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ تو کیا سمجھتے آپ کہ چھوٹا سا ہے؟ یہ ہمارا حال ابھی اس کو یعنی آپ مان لیں اسی طرح چھوٹا سا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا احاطہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو بتا بھی رہے ہیں، یہ کیا بتائیں، انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اپنے انسٹرومنٹ بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے کچھ پیمائش کرتے ہیں، اور یعنی کچھ اندازہ کرتے ہیں، اور اندازہ کر کے وہ اس کو علم کی حیثیت سے لوگوں کے پاس بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ علم نہیں ہے، علم صرف اللہ جل جلالہ کو ہے بس۔ تو ان کا مالک ہے اللہ، ان کے درمیان جو کچھ بھی چیزیں ہیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ اللہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، جس سے چھیننا چاہے چھین سکتا ہے۔ اور دنیا میں ہم آنکھ کھول کر زندگی گزارتے ہیں تو دیکھتے ہیں منٹوں کے اندر بادشاہت کی کرسی سے، اور ابھی تو پچھلے چند سالوں میں تو ہم نے اس کی زندہ مثالیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ کل تک جو کسی ملک کا رئیس تھا، دوسرے دن وہ جیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہی قادر ہے، وہی مالک ہے، کسی اور کے پاس ملکیت نہیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ کہ ہم اپنی دنیا میں جس کی عبادت کرتے ہیں نا، بڑے شوق سے کرتے ہیں اور بڑے یقین سے کرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کو ضرور آئے گا، اور ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے گا۔ جو لوگ دنیا نہیں مانتے، کم سے کم وہ دینی کہ یہ کیا کرے گا، ہم کو اللہ سے قریب کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کیا عقیدہ ہے، اور لوگوں نے شعر اور میں بنا کے کہ ہم رسول کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا، یعنی کہ اور بھی وقتاً فوقتاً سننے میں آتا ہے کہ کسی بابا نے ملک الموت سے یعنی وہ روحوں کی تھیلی چھین کر پلٹ دیا تو سارے لوگ زندہ ہو گئے، اور کیا 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 بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ نہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، جن کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ دامن جھاڑ کر، ہم دامن پکڑنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ دامن جھاڑ کر آپ سے الگ ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نہیں جانتے تم کو، کسی کو نہیں جانتے، تم کون کون، ہم کو مرغا چڑھاتا تھا ہم کو نہیں پتا ہے۔ جب وہ لوگ دامن جھاڑ لیں گے جن پر آج ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، وہ تو لے جائے گا ہم کو، ہے نا، وہ تو لے جائے گا ہم کو۔ کہاں کا یہ تکیہ ہے، کہاں کا یہ عقیدہ ہے؟ کیوں ہم اتنے بھولے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بیان کردہ عقیدوں کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ عقیدوں پر کتنی پختگی سے قائم ہیں ہم۔ نصیحت پکڑنے کا مقام ہے وہاں پر، جب ہمارے جن کی ہم نے پوری زندگی عبادت کی ہے، جب وہ اپنا پلو جھاڑ لیں گے تو ہم وہاں پچھتائیں گے، حسرت کریں گے، کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا، اب ہم کسی کو نہیں پوجیں گے، سب کو چھوڑ کر سب سے ہم بھی اپنا دامن جھاڑ لیں گے۔ لیکن ندامت کا وہ وقت کام نہیں آئے گا، وقت گزر چکا ہوگا۔ اور یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، پوجا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، کس کی وجہ سے کرتے ہیں معلوم ہے؟ کس کے بہکاوے سے کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے سے کرتے ہیں نا۔ وہ شیطان بھی اپنا دامن جھاڑ لے گا، دنیا میں بھی جھاڑ لیتا ہے کبھی کبھی۔ آپ سیرت اٹھا کر ذرا غزوہ بدر کا واقعہ پڑھیں، اس میں ٹھیک ہے، دنیا میں ہی ساتھ میں آ رہا تھا، جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا کہا بھائی میں اب جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ اب نہیں جا سکتا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حقیقت دنیا میں برائی میں مبتلا کرتا 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 جیسے پولیس آتی بھاگ جاتا۔ اب پچھتاؤ، جاؤ، ہتھکڑی ہم کو نہیں لگے گی، تم کو لگے گی ہتھکڑی، ہے نا۔ کتنی مثالیں دیں، کتنا سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے اوپر تہمت، یہاں جو موجود ہیں ہمارے بھائی، میں ان کے اوپر تہمت نہیں رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم لوگ تو مشرک نہیں ہیں، مولوی صاحب یہ کیا تقریر جھاڑ رہے اتنی دیر سے، ہم لوگوں کو مشرک بنا کے بیٹھا ہے، سمجھا رہے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ ہمارا وسیلہ بنو۔ آپ لوگ، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ کتاب پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سمجھو، اور آپ کے پیچھے جو مشرک ہیں آپ ان کی اصلاح کی کوشش کرو، یہ مقصد ہے۔ ورنہ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہاں پر جو آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ ان کی اصلاح ہو چکی ہوگی، لیکن ہمیں آپ کے پیچھے لوگوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جس کے کلام میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ تمہارے معبود تمہارے شرک کا، تمہاری عبادتوں کا انکار کر دیں گے، بولیں گے ہم نہیں جانتے، کسی نے ہماری عبادت کی ہے، کسی نے ہم کو پوجا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اور شیطان بھی کیا کرے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہونے کا وقت آ جائے گا، اس وقت کہے گا نہیں، اللہ نے جو کچھ کہا تھا، اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ نے قرآن میں اتارا تھا، اللہ نے توریت انجیل زبور میں اتارا تھا، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، تبھی جا کر کامیاب ہوگے۔
تب جا کر جنت ملے گی، ورنہ اگر اللہ کی عبادت اکیلے تنہا نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ برحق تھا۔ لیکن میں نے اللہ کے وعدے کے خلاف تم سے وعدہ کیا تھا، نہیں کوئی بات نہیں، وہ تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ قسم کھا کے کہا تھا، قسم کھا کے کہا تھا نا، یہ کھا لو، اس کے قریب آ جاؤ، دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے، دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے، یا تو فرشتے بن جاؤ گے، ہے نا، اور یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، جنت میں رہو گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ دونوں میں سے کچھ بھی ہوا؟ دونوں میں سے کچھ بھی ہوا؟ یہ ہمارے انشورنس والے آتے ہیں نا لائف انشورنس بنانے کے لیے، تو آپ ہماری اسکیم میں آ جاؤ، بہت اچھا اسکیم ہے۔ کیا ہے اسکیم؟ زندہ رہو گے تو 2 کروڑ ملے گا، مر جاؤ گے تو 4 کروڑ ملے گا، فائدہ دونوں میں تمہارا ہے۔ وہی شیطان کا وعدہ ہے، سمجھ گئے؟ تو کیا کہے گا شیطان؟ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کی بات پر یقین کریں میرے بھائیوں اور ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ کام شیطان کہے گا بھائی مجھے لعنت ملامت کیوں کرتے ہو؟ میں نے ہتھکڑی لگا کر تم سے کوئی کام نہیں کروایا تھا، ہتھکڑی لگا کر تم سے کوئی کام نہیں کروایا تھا، تم کو ہم نے دعوت دی تھی، تم نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ فرشتے بھی، کچھ لوگ فرشتوں کی یعنی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں، فرشتے بھی چھاڑ لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہم کہی چکے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے ایک عام بات کہہ دی۔ یہ تو چند نام لے کر مثالیں تھیں، لیکن اللہ نے ایک عام بات کہی، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، کھل کر عذاب دیکھ لیں گے سامنے، تو جن لوگوں کی اتباع کی گئی ہے، حتیٰ اتباع میں بھی یاد رکھیں، اتباع ہم بہت سارے لوگ ہیں نا، نہیں اپنے امام کی بات مانیں گے ہم، نبی کی بات ہمارے امام کے آگے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مولوی صاحب کیا چھوٹے عالم ہیں؟ آپ لوگ مسئلہ بتاتے ہیں وہابیوں والا، ہمارے عالم صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس فتویٰ کی ڈگری ہے، یہ ڈگری وہ ڈگری، بہت بڑا امامہ باندھتے ہیں، بہت بڑا پیٹ ہے ان کا، ساری باتیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں اللہ رب العالمین نے نصیحت کے لیے صرف عبادت کی بات نہیں، بلکہ رسول کی اتباع کو چھوڑ کر جو غیروں کی اتباع کرے گا، اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو لوگ اتباع کرتے ہیں نا گمراہی کے اندر، بے راہ روی کے اندر، بدعقیدگی کے اندر، بدعتوں کے اندر، تو جن کی اتباع کر کے ہم یہ سب کام کرتے ہیں، قیامت کے دن جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے کہیں گے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، مجھ سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے جو ذرائع تھے نا، آج پیر مرید کا رشتہ بولتے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، مرید کو پیر کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے مردے کو غسل کرنے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے۔ یہ سارے وسیلے کٹ جائیں گے، کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، جن لوگوں نے دنیا میں بہت دم بھرا ان کا، وہ لوگ کہیں گے اگر کاش کہ اگر ہم کو واپس جانے کا موقع مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ان لوگوں سے جو آ کر کے انہوں نے دامن جھاڑ لیا، ہم بھی ان سے اپنی براءت کا اظہار کر دیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے براءت کر دیا ہے۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، دنیا میں جو عمل کر کے گئے جہنم میں،
ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو نکلنے کی امید ختم ہو گئی۔ اور بھی اب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو چند باتیں اور ذکر کی ہیں بہت شارٹ میں انشاءاللہ شارٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر اشارے بہت مل رہے ہیں لیکن بہت مختصر کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا تحمل کریں انشاءاللہ، تھوڑا تحمل کریں۔ واللہ میں اس لیے تھوڑا سا وقت لے لیتا ہوں آپ سے اجازت کی کہ میں ایک سلسلے سے جب چل رہا ہوں تو جو باتیں سامنے ہوتی ہیں اگر کہہ سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پتہ نہیں زندگی میں۔ آپ یاد رکھیں میں نے اس دعوت سینٹر میں 20 سال سے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور 20واں سال چل رہا ہے الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی موسم کے علاوہ موضوع دہرایا نہیں ہوگا۔ موسم کے علاوہ جیسے حج آتا ہے تو ہر سال حج آتا ہے تو دہراتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ہر سال دہراتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر سال دہراتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کو میں نے ایک بار بیان کیا دوبارہ موقع نہیں ملا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بہت متبحر علم کے اندر نہیں، دین کے اندر اتنی باتیں اتنی ضرورت ہیں کہ ہم اس کے بعد کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا علم آپ تک پہنچ جائے، تو چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں تھوڑا صبر کر لیں تو پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے اسی سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، اور مؤلف رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا سید ولد آدم ولا فخر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اندر آخری انسان تک سب کے سردار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب کے سردار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ سے اونچا انسان کوئی نہیں ہے نا؟ باقی سب آپ کے نیچے ہی نیچے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے اپنے اس عظیم رسول کو بھی اپنے خاص صفات کا اختیار نہیں دیا ہے تو پھر باقی اور لوگوں کا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کہاں سے اختیار مل جائے گا؟ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے اندر آپ کے چہرے پہ زخم آیا تھا اور تکلیف بڑی اٹھانی پڑی تھی آپ کو۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنے مسلمانوں صحابہ کرام سے ہی کچھ غلطیاں ہوئی تھی جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم بھلا کیسے کامیاب ہو سکتی جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین کو یہ بات اپنے نبی کی عظیم نبی کی بات پسند نہیں آئی اور آیت نازل فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ اے نبی یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، جنگ کو ہار جیت میں بدلنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، کسی کی حفاظت کرنا، کسی کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرنا آپ کا معاملہ نہیں ہے، کسی کو مسلمان بنانا ہدایت دینا آپ کا معاملہ نہیں ہے، کسی کو جنت دینا جہنم سے محفوظ رکھنا، کسی کو جہنم دینا جنت سے محفوظ رکھنا محروم رکھنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد بھی ہمیں کچھ شک اور شبہ باقی رہتا ہے کہ نہیں کسی اور کے اندر بھی خدائی طاقت پائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری آیت ہے، پڑھ کے بند کرتا ہوں انشاءاللہ، آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا تاکہ نبی کی امت دھوکے میں نہ رہے۔ فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے اپنے امت کے لوگوں کو بیان کیجیے اپنے بارے میں۔ بہت سارے لوگ یہ پتہ نہیں کہاں اندھے ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے میری امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ سن لو کان کھول کر، اللہ رب العالمین مجھ سے کہلوا رہا ہے، میری زبان سے تم کو یہ تنبیہ کروا رہا ہے، لا املک
لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آج کتنی تقریریں، کتنا جھگڑا، کتنی انرجی ختم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے۔ اللہ سیکھ لو اللہ سے سیکھ لو، اللہ کے نبی عالم الغیب تھے یا نہیں تھے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت خیر اکٹھا کر لیتا، بٹور لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کسی طرح کی مصیبت کبھی مجھے آتی نہیں، کیونکہ مصیبت کی جگہ میں جاتا ہی نہیں۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں میرا چہرہ زخمی کیا جائے گا، اتنے مسلمان ہمارے صحابہ کرام جانثار شہید کیے جائیں گے، آپ نہیں جاتے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا۔ پتہ کس کو تھا؟ اللہ کو پتہ تھا۔ آگے فرمایا ان انا، اے میری امت کے لوگوں، میں عظیم رسول ہوں، نذیر ہوں، بشیر ہوں۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان لائے، اس قوم کو جو ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کی گنجائش۔ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري